بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائے کا قصہ۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ وہ واقعہ جس کے حوالے سے یہ سورہ بقرہ موسوم ہوئی کچھ اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل نام کا تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا بھتیجا ہی اس کا وارث تھا، لیکن جلد از جلد امیر بننے کا لالچ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو بستی کے مضافات میں راستے پر پھینک دیا۔ اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے چچا کا خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے خود ہی قاتل کا کھوج بھی لگانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میرے چچا کے قاتل کا سراغ لگایا جائے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس اس قتل کے موجود ہوں تو وہ آ کر گواہی دے، لیکن کوئی بھی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ بھتیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دے۔ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کی تو حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے حسب عادت حجت بازی شروع کر دی کہ قاتل کی شناخت اور گائے کے ذبیحہ میں کیا مناسبت ہے۔ آپ ہم سے معاذ اللہ مذاق فرما رہے ہیں۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن ان کی حجت بازی جاری رہی۔ کہنے لگے، اللہ سے معلوم کریں کہ گائے کیسی ہو۔ فرمایا، حکم ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا۔ پوچھنے لگے، رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، شوخ اور زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بلی لگتی ہو۔ پھر کہنے لگے، اس کی صفت کیسی ہو، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور مزید وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ارشاد ہوا، وہ حرکت کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ بھی ہو۔ کہنے لگے، اب بات مکمل ہوئی۔ جبکہ وہ محض حجتیں کر رہے تھے، ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی نہیں تھی۔ اگر پہلی بار ہی حکم کی تعمیل کر دیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کو تول دے کر اپنے لیے مزید قید لگوا لیا اور انہیں گائے کی تلاش میں مشقت و جستجو کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آخر میں بھی انشاءاللہ نہ کہہ دیتے تو مزید الجھتے چلے جاتے اور کبھی بھی اس گائے کی طرف آ سکتے۔ بہرحال جو گائے متعین ہوئی، ان صفات کی حامل صرف ایک ہی گائے ملی جو عمر رسیدہ خاتون کے پاس تھی اور جس کی کفالت میں یتیم بچے بھی تھے۔ اس نے موقع غنیمت جان کر گائے کی قیمت انتہائی زیادہ کر دی۔ اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واویلا کرنے لگے کہ وہ عورت تو بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس خسارے کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اب تو بہر صورت اسی گائے کو حاصل کرنا ہوگا، سو انہیں منہ مانگی قیمت ادا کرنا پڑی۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ جب ضرب لگائی گئی تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا۔ تحقیق و تفتیش کا مطالبہ کرنے والا ہی قاتل نکلا، اسے بھی بطور سزا قتل کر دیا گیا۔